العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت دیکھیے. ووضع الیدین والرکبتین فی الصحیح ووضع شیء من اصابع الرجلین حالۃ السجود علی الارض ولا یکفی وضع ظاہر القدم. ترجمہ دیکھیے. اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنوں کو رکھنا صحیح قول کے اعتبار سے، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں میں سے کچھ کو زمین پر رکھنا سجدے کی حالت میں، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں میں سے کچھ کو رکھنا زمین پر سجدے کی حالت میں. ولا یکفی وضع ظاہر القدم، اور قدم کے ظاہر حصے کو رکھنا کافی نہیں ہے. اس عبارت کے اندر صحت سجدہ کی شرطوں کا بیان ہے. نماز کی شرائط کا تو تذکرہ آپ پڑھ ہی رہے ہیں. خصوصاً اس عبارت کے اندر صحت سجدہ کی شرطوں کا تذکرہ ہے. سجدہ شرعاً نام ہے 7 اعضاء کو زمین یا اس کے حکم پر ٹیک دینے کا. 7 اعضاء یہ آپ اس طرح گنا: ناک اور پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنا، دونوں قدم، یہ 7 اعضاء ہو گئے. ان 7 اعضاء میں سے ناک یا پیشانی کا رکھنا تو بالاتفاق فرض ہے. قدم کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے اس کا رکھنا فرض ہے، بعض نے کہا واجب ہے. دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنوں کا رکھنا یہ سنت ہے. اس کی حیثیت صرف مددگار اعضاء کی ہے تاکہ آدمی دھڑام سے زمین پر نہ گر پڑے. قدم کے بارے میں احناف کے درمیان ہی اختلاف ہو گیا ہے. اکثر فقہا کی یہ رائے ہے کہ سجدہ میں کسی پیر کی کم از کم ایک انگلی کا تلوے کی جانب سے زمین پر رکھنا فرض ہے. لہذا اگر پورے سجدے میں ایک مرتبہ بھی زمین پر پیر نہیں رکھا گیا، سبحان ربی العالی کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنے کے بقدر، تو سجدہ صحیح نہیں ہوگا. اگلی والی عبارت دیکھیے. وتقدیم الرکوع علی السجود، اور رکوع کو مقدم کرنا سجدے پر. ترجمہ ہے اور رکوع کو مقدم کرنا سجدے پر، یعنی نماز کے اندر قیام، رکوع، سجدہ کے اندر ترتیب فرض ہے. لہذا اگر کوئی رکوع پہلے کر لیتا ہے، قیام بعد میں کرتا ہے، سجدہ پہلے کر لیتا ہے اور رکوع بعد میں کرتا ہے، تو اثر نو رکوع اور سجدہ اس کو کرنا پڑے گا. اگلے والی عبارت دیکھیے. والرفع من السجود الى قرب القعود على الاصح، اور سجدوں سے اٹھنا بیٹھنے کے قریب ہونے تک صحیح قول کے مطابق، یعنی جلسہ کا بیان ہے گویا اس میں. مطلب یہ ہوا سجدہ سے اٹھ کر کے باطمینان بیٹھ جائے اور بدن کو ڈھیلا چھوڑ دے یہاں تک کہ ہر ہڈی اس کی جگہ میں سیٹ ہو جائے. یہ تو صحیح قول ہے. غیر صحیح قول یہ ہے کہ جب پیشانی زمین سے اٹھا لیا پھر فوراً اگر سجدہ کر لیا تو بھی جائز ہے. اگلی والی عبارت دیکھیے. والعود الى السجود، اور سجدے کی طرف لوٹنا. اس عبارت سے پتہ یہ چل رہا، جیسا کہ صاحب مراقی الفلاح نے لکھا ہے، کہ جس طرح ہر رکعت میں پہلا سجدہ فرض ہے اسی طرح دوسرا سجدہ بھی فرض ہے. اگلی والی عبارت. والقعود الاخیر قدر التشہد، اور قاعدہ اخیر کرنا تحیات پڑھنے کی مقدار، تحیات پڑھنا نہیں، تحیات پڑھنے کی مقدار قاعدہ اخیر کرنا، یعنی کم از کم اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جس میں پوری تحیات الفاظ کے صحت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہو. اگلی والی عبارت. وتاخیرہ عن الارکان،
اور قاعدہ اخیرہ کو تمام رکنوں سے مؤخر کرنا. چونکہ قاعدہ اخیرہ جو ہے سب سے اخیر میں ادا کیا جائے، یہی اس کا موقع اور محل ہے. وَأَدَاؤُهَا مُسْتَيْقِظًا، اور رکنوں کو ادا کرنا بیداری کی حالت میں. ادا حاضر کا مزدار ارکان ہے، اور رکنوں کو ادا کرنا بیداری کی حالت میں. لہذا اگر پوری طرح سوتے ہوئے قرأت کیا، بالکل گہری نیند میں رکوع اور سجدہ اور قاعدہ اخیرہ کیا، تو اس کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا. اثر نو اس کو جا کر کے ادا کرنا پڑے گا، اخیر میں سجدہ سہو بھی کرنی پڑے گی. ہاں، رکوع اور سجدہ وہ بیداری کی حالت میں کیا، اور رکوع کی جو کیفیت بتائی جاتی ہے اسی کیفیت میں وہ کھڑا رہا، اور کان میں جب امام صاحب کی آواز گئی تو پھر وہ بیدار ہو کر کے کھڑا ہو گیا، بیچ میں سویا. جس کیفیت میں رکوع اور سجدہ کرنی چاہیے اسی کیفیت میں وہ پہنچ رہا ہے، اور پھر نیند میں آ جا رہا ہے، پھر کان میں آواز پہنچ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ بیدار ہو جا رہا ہے. تو چونکہ اصل فرض کی ادائیگی اپنے اختیار سے ہو چکا ہے، لہذا اس کا رکوع اور سجدہ ادا ہو جائے گا. اگلی والی عبارت دیکھیے، اس کو حل کیجیے. وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْخِصَالِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى وَجْهٍ يُمَيِّزُهَا مِنَ الْخِصَالِ الْمَسْنُونَةِ أَوْ اعْتِقَادُ أَنَّهَا فَرْضٌ حَتَّى لَا يَتَنَفَّلَ بِمَفْرُوضٍ، اور نماز کی کیفیت کو جاننا اور اس چیز کو جاننا جو نماز کے اندر فرض صفتوں کے ساتھ متصف ہے، ایسے طریقے پر جو مسنون صفتوں سے الگ کر دے. اور نماز کی کیفیت کو جاننا اور اس چیز کو جاننا جو نماز کے اندر فرض صفتوں کے ساتھ متصف ہے، ایسے طریقے پر جو مسنون صفتوں سے الگ کر دے. مطلب یہ ہوا کہ نمازی کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ وہ نماز فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے جو وہ پڑھ رہا ہے. او اعتقاد انہا فرضن، یا کہ یہ اعتقاد کرے کہ یہ فرض ہے، یہاں تک کہ فرض کے بدلے میں نفل نہ پڑھ بیٹھے. مثلا ظہر کی نماز فرض ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے فرضیت کے بارے میں، اب اس نے فرض کی نیت کی نہیں، نفل کی نیت کر کے پڑھ دیا، تو اس کی فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی. اگلی بار عبارت دیکھیے. بل ارکان من المذکورات اربعۃ، القیام والقراءۃ والرکوع والسجود، وقیل القعود الاخیر مقدار التشہد. اور ذکر شدہ چیزوں میں سے رکن 4 ہیں، اور ذکر شدہ چیزوں میں سے رکن 4 ہیں: قیام، قرأت، رکوع اور سجدہ. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قاعدہ اخیرہ تحیات پڑھنے کی مقدار بھی رکن ہی ہے. عبارت کا مطلب یہ ہوا 4 یا 5 چیز کے بارے میں آپ کی کتاب والے صراحتاً فرما رہے ہیں یہ رکن ہے، اور باقی شرائط میں ہے. بعض شرائط تو ایسے ہیں کہ نماز کی صحت موقوف ہے اس کے اوپر، تذکرہ آگے آ رہا. بعض شرائط ایسے ہیں نماز کے اجرا کے لیے اس کا باقی رہنا ضروری ہے. وباقیها شرائط بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها وغيره شرط لدوام صحتها. اور باقی شرائط ہیں، بعض شرطیں وہ ہیں جو نماز کو شروع کرنے کے صحت کے لیے شرط ہے، اور وہ ہے جو نماز کے باہر ہونا ضروری ہے. مثلا حدث اکبر حدث اصغر سے پاک ہونا، ستر عورت کا ہونا، استقبال قبلہ ہونا، نیت کا ہونا، تحریمہ کا ہونا، وقت کا ہونا. وہ ما کانا خارج ہوا، یہی ہوا. وغیرہ شرط لدوام صحتها، اور اس کے علاوہ شرط ہے نماز کے دوام صحت کے لیے. یعنی اگر یہ چیزیں پائی جائے گی تو نماز اس کی چلتی رہے گی، یہ چیزیں ختم ہو جائے گی تو نماز اس کی نہیں ہو سکے گی. السلام علیکم.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.